اللہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین، کل کے درس میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگوں نے مشیت اور ارادے کا مکمل سبق کل کے درس میں ہم سے گزر چکا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ارادے کی علماء اہل سنت والجماعت نے دو قسم بیان کی ہے۔ ایک ارادہ کونیہ ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ اس کے تمام مخلوقات کو شامل ہے، اور ارادے کی ایک دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ۔ ارادے کی یہ دوسری قسم جو ارادہ شرعیہ کہلاتی ہے یہ وہ ارادہ ہے اللہ رب العالمین کا جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ تو اس میں بس جاننے کی یہ بات ہے، کل کئی ایک لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو کنفیوز ہو رہا ہے، معاملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس میں صرف یہ جاننا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسم ہے۔ ایک ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ شرعیہ جس میں اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو اختیار دے رکھا ہے، حق اور باطل دونوں کی وضاحت کر دینے کے بعد۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس وقت تک کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہاں کوئی رسول نہیں بھیجتا ہے، کیونکہ رسول آتے ہیں اور رسول آنے کے بعد حق اور باطل کی وضاحت کر دیتے ہیں، ان کے سامنے بتلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کی یا رسول کی تکذیب کرتے ہیں، تب اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ رسولوں کا تکذیب کرنا یہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے سلسلے میں کیا ارادہ کیا ہے یہ بندے کو نہیں پتا ہے، یہ بندے کو پتا نہیں ہے کیا کیا ہے، لیکن یہ ضرور پتا ہے بندے کو کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا ہے توحید کے لیے، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر اللہ نے ہم کو کہا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، اگر ہم نماز پڑھیں، توحید کا اقرار کریں، زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالی ہم کو جنت دے گا۔ یہ پتا ہے نہیں پتا ہے؟ جی پتہ جی۔ اور ارادہ کونیہ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا کیا ہے یہ اس کو پتا بھی نہیں ہے، تو یہ اپنے اختیار سے بندے نے اختیار کیا یا کسی نے اس کو مجبور کیا؟ بولیے۔ اختیار سے، اپنے اختیار سے اس نے اختیار کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں اس سے پوچھے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو عقل دیا تھا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، اس کے باوجود تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہارے سامنے واضح کر دیے، یہ ایک خیر کا راستہ ہے، یہ ایک شر کا راستہ ہے۔
اب بندے کو اختیار دے دیا، عقل دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، کتابیں نازل کر دی، رسولوں کو بھیج دیا. اب اس کے باوجود بندہ اگر علم حاصل نہ کرے، نہ پڑھے، رسولوں کے باتوں کے اوپر عمل نہ کرے، ہے نا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بندہ خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ بندہ خود ہے. بندہ خود ہے ذمہ دار، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا چاہتا ہے یہ اس کا علم اس کو نہیں ہے، اس کا علم اس کو نہیں ہے. لہذا ایسی صورت میں بندہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. ہوگی بات واضح ہو گئی اب؟ جی جی. اب اس کے بعد آگے آئیے، کل ایک مثال کے اوپر آ کر کے ہم لوگ ٹھہرے تھے. وہ مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر ان دونوں کو کیوں پیدا کیا. تو یہ بتایا کہ جب اگر شر نہیں ہوتا تو خیر کی اہمیت لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، اگر کفر نہیں ہوتا تو دین کی اہمیت لوگوں کو پتہ نہیں چلتی. اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، وہ اپنی حکمت کے اعتبار سے اپنے مخلوقات میں اعمال کو انجام دیتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 مہینے کا بچہ یا بچی، 2 مہینے کا، اب اس کا کوئی گناہ ہے جی؟ نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی اور کچھ ہوتا ہے، کبھی اور کچھ ہوتا ہے. تو اب کوئی انسان یہ کہے کہ اب اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اس کے پاس شعور بھی نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو کیوں تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی. اور لوگ سوال کرتے ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تکلیف دے کر کے اس کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے کہ آگے چل کر کے شریعت کے حدود تمہارے اوپر نافذ ہونے والے ہیں، تاکہ ان حدود کو نافذ کرنے میں شروع سے تکلیف کے اوپر اگر تمہاری عادت بنی رہے گی تو آگے چل کر کے ان مصیبتوں کے سامنا کرنے میں یا وہ کسی دقت کے سامنا کرنے میں تم کو کوئی تکلیف حاصل نہیں ہوگی. ایک معاملہ تو یہ ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس بچے کی خود حفاظت کے لیے اگر اس بچے کو تکلیف کا اندازہ نہ ہو تو ماں باپ دن بھر ایک بچے کی نگرانی نہیں کر سکتے، اس کے نظر سے کبھی نہ کبھی اوجھل ہوگا. مثال کے طور پہ کبھی بچہ آگ دیکھتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، اگر اس آگ کو جا کر کے اپنے ہاتھ میں بچہ پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اس کا ہاتھ جلے گا نہیں جلے گا؟ جلے گا. لیکن جلنے کی تکلیف جب ایک مرتبہ وہ برداشت کر لے گا تو دوبارہ پھر وہ آگ میں اپنا ہاتھ ڈالنے کی جرات کبھی بھی نہیں کرے گا، اور آگ کو دیکھے گا اور دور بھاگے گا. یعنی اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین یہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات کے اندر کیا کرتا ہے. کبھی اس کے معاملات کا یا کبھی اس کے حکمت کا ادراک اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے مخلوقات کو کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا ہے. تو یہ ہے میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تقدیر ہمارے اوپر لکھی گئی ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، ہمارے لیے خیر ہے، شر ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر ظاہری طور پہ اس کو بری لگتی ہے لیکن اس کے حق میں یہ خیر ہوتی ہے اگر وہ مومن ہے تو. اب اس کے بعد آئیے، یہ تیسری قسم جو مراتب قدر، قضا اور قدر کی تیسری قسم تھی، اس سے ہم فارغ ہو چکے. اب آئیے اس کے چوتھی قسم کے اوپر، جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کے تقدیر کے اوپر ایمان لانا مکمل نہیں ہوگا، اور وہ ہے خلق. سب سے پہلی چیز علم، اس کے بعد کتابت، تیسرے نمبر پہ مشیت، اور چوتھے نمبر پہ علم. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ چاروں قسم مکمل ہو گیا. علم، کتابت، مشیت اور خلق، تخلیق. یہ جاننا ہے ہم کو، اس بات کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العالمین اس کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے. اپنے کمال قدرت سے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی کی ہر مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کے اعمال کو پیدا کیا.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عامل کو پیدا کیا یعنی عمل کرنے والے کو، اور جو عمل وہ کر رہا ہے اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حرکت کرنے والی چیز کو پیدا کیا اور حرکت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سمجھ ماری بات؟ حرکت کرنے والے کو بھی پیدا کیا اور حرکت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے خاموشی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور خاموش رہنے والے کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے نا؟ خاموش رہنے والے کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے، یعنی تمام چیزیں جو روئے زمین میں پائی جاتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں سے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے تخلیق میں، اپنے مخلوقات میں جس طرح چاہتا ہے اس طرح فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ حکمت سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ یہ 4 مراتب ہیں جن کے اوپر ایمان لانے سے قضاء اور قدر کے اوپر، تقدیر کے اوپر ایمان انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ علم، دوسرے نمبر پہ کتابت، تیسرے نمبر پہ مشیت اور چوتھے نمبر پہ خلق، تخلیق۔ ان 4 چیزوں کے اوپر بندے کا ایمان بالقضاء اور قدر مکمل ہوتا ہے۔ جب اتنی چیزیں ہم جان چکے، سمجھ چکے، تو یہاں آئیے ایک حکم کو ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ کیا قضاء اور قدر کے اوپر جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں مسلمین میں سے، مومنین میں سے، کیا ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ قضاء اور قدر سے راضی ہوں اور قضاء اور قدر کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جی۔ کیا جواب ہوگا اس کا؟ اسباب کو اپناتے ہوئے جی، اسباب کو اپنانا بھی، ہاں ٹھیک ہے، اسباب کو اپنانے کے بعد، اسباب کو اپنانے کے بعد بھی اب اس حیثیت سے اگر دیکھیں گے بندے کے رضامندی کے اعتبار سے، ہے نا، یہ ایک دوسرے مبحث کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، ذرا دھیان رکھیے گا اور گفتگو کو سمجھیے گا اچھے سے۔ اس حیثیت سے کہ بندہ اس پہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، تقدیر کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر ایک قسم تو یہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ پڑھ چکے ہیں دونوں کیا ہے۔ ارادہ شرعیہ کے تعلق سے بندے کو ہر حال میں رضامندی کا اظہار کرنا ہے، اور ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ سارے لوگ توحید کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ سارے لوگ نماز ادا کریں، برضا خوشی خوشی اس کو قبول کرنا ہوگا۔ ذرہ برابر بھی اس میں اگر دل کے اندر تنگی محسوس ہوئی اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے، تو پھر انسان ایمان میں باقی نہیں رہے گا۔ دلیل اس کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، سورہ احزاب کی آیت ہے، کسی بھی مومن مرد کے لیے اور کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ ومن یعص اللہ ورسولہ، اس معاملے میں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر وہ آدمی پڑ گیا۔ شرعی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ ہمارے اوپر کیا ہے بندے کے اوپر واجب ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے اوپر مطمئن ہو پورے طور پر۔ اور دوسری قسم، یہ تو تقدیر شرعی کی بات ہو گئی، اب آئیے دوسری قسم جس کو تقدیر کونی قدری کہا جاتا ہے، جس کو ارادہ کونیہ کے نام سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی 2 قسم ہے، ارادہ کونیہ کی 2 قسم ہے یہاں پر، سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک۔ ایک قسم تو یہ ہے جس کو بندہ پسند کرتا ہے، یعنی ارادہ کونیہ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو بندہ پسند کرتا ہے یا نہیں؟
مثال کے طور پہ ایگزام میں پاس ہونا پسند کرتا ہے کہ ناپسند کرتا ہے؟ پسند بولیے، جی پسند کرتا پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے جی بندہ؟ پسند کرتا روزی میں اضافہ ہونا پسند کرتا ہے یا نہ کرتا ہے؟ پسند کرتا جی پسند کرتے ہیں. اولاد کا ہونا پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے بندہ؟ جی پسند کرتا ہے پسند کرتا ہے. تو جس کو بندہ پسند کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ چیز اس کو مل رہی ہے تو اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہو ہوگا. تو یہ چیپٹر جو ہے یعنی بحث کا یہ حصہ ہمارے اس موضوع میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بندہ چونکہ اس کو پسند کر رہا ہے. ہم ایگزام لکھے ہیں، ایگزام لکھنے کے بعد ہم کو یہی پسند ہے کہ ہم پاس ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کسی چیز سے راضی نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین کا ارادہ کونی ہمارے تعلق سے یہ ہے کہ ہم پاس ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے جب پاس ہوں گے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں کریں گے، خوشی خوشی تسلیم کریں گے. تو اس میں تو ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس میں ہر شخص رضامند ہوگا کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے. ارادہ کونیہ کی دوسری قسم یہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ ارادہ کونیہ کی کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، جیسے اختبار امتحان دینے کے بعد فیل ہو جانا، روزی کے اندر کمی ہو جانا، کسی قریبی آدمی کا وفات ہو جانا، ہے نا، کسی بچے کا مر جانا یا کوئی قریبی رشتہ دار وفات پا جانا. یہ سب کس سے ہوتا ہے جی؟ اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ سے یا کونیہ سے؟ کوئی کونیہ سے. اور بندہ اس کو ناپسند کرتا ہے. لیکن اگر یہ چیز واقع ہو گئی تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں بندے کا حال چند حالات سے خالی نہیں ہے، چند حالات سے خالی نہیں ہے. سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے، انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تقدیر کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہ اظہار قول کے ذریعے سے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے، اور کبھی کبھی یہ اظہار آدمی کے فعل کے ذریعے سے ہوتا ہے، عمل کے ذریعے سے، ہے نا. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی، ارے ہمارا کیا گناہ تھا کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لکھ دی، ہم نے کیا بگاڑا تھا اللہ رب العالمین کا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میرا بیٹا انتقال کر گیا. مثلا آدمی اس طرح مثال دیتا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں گھاٹا کروا دیا، چوری کروا دی یا ڈکیتی ہو گیا. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ؟ جی کہتے ہیں. جی. یا کسی کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے تو سن کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سزا کا مستحق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس سے امتحان لے رہا ہے، اس کا مستحق نہیں تھا وہ آدمی، اس کے ساتھ غلط ہو رہا، یہ جو ہوا اس کے ساتھ غلط ہوا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، ہے نا. یہ سارے کے سارے تقدیر الہی سے ناراضگی کی علامت ہے، چاہے قول کے ذریعے سے ہو چاہے فعل کے. یہ تو قول کے ذریعے سے معاملہ ہوا. فعل کے ذریعے سے کیا ہے؟ فعل کے ذریعے سے سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو تھپڑ مارنا، رونا، چلانا، نوحہ کرنا، سر کا بال منڈوا لینا. سمجھ گئے؟ مصیبت کے نازل ہوتے ہی آدمی ٹکلا ہو جاتا ہے، سر کا بال منڈوا لیتا ہے. اور دوسری چیزیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں تقدیر الہی سے ناراضگی کی علامتیں ہیں. اور کبھی کبھی یہ تقدیر الہی سے ناراضگی جیسا کہ میں نے بتایا کبھی فعل کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی قول کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص. کون؟ من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو چاٹا مارے مصیبت کے وقت، وشق الجیوب، اپنے کپڑے کو پھاڑے، او دعا بدعوت الجاہلیہ، یا جاہلیت کی پکار لگائے.
جاہلیت کی پکار لگائے، ہائے ہماری خرابی، ہائے رے مصیبت، ہائے رے دکھ، ہائے تکلیف، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت کی پکار میں سے ایک پکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس حدیث کے اندر تسخط بالقول یعنی ناراضگی، تقدیر کے اوپر ناراضگی، قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور بیان فرمایا لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو گالوں میں چاٹا مارے، اپنے چہرے کے اوپر چاٹا مارے، شق الجیوب، کپڑے پھاڑے، یا جاہلیت کی پکار پکارے، جاہلیت کی پکار پکارے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو بیان کیا، جیسے چاٹا مارنا، کپڑا پھاڑنا، ہے نا؟ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاٹا مارنا یا کپڑا پھاڑنا یا زور زور سے چلا کر کے رونا خالی یہی نوحہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا چیز نوحہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ چوڑیاں توڑنا، اس کو نوحہ میں داخل کیجیے گا نہیں کیجیے گا؟ جی ہاں بولیے۔ یعنی ہر وہ کام جو یا عمل، قول، فعل ہو یا عمل ہو، آدمی کا قول ہو یا عمل ہو، اگر بندہ کر رہا ہے مصیبت کے نازل ہونے کے وقت اور وہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ تقدیر سے ناراض ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نوحہ کرنے والا ہوگا، نوحہ کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ نوحہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ نوحہ کرنے والے شخص کے عقل میں خرابی ہے۔ کیسے عقل میں خرابی ہے؟ کہا کہ وہ تقدیر کے اوپر غصہ ہو کر کے کس کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا ہی بگاڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی بعض علماء نے کہا کہ نوحہ کرنے والا اور اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ناراض ہونے والا حرام عمل کرتا ہے، اور وہ لکھی ہوئی تقدیر اس سے دور بھی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر مصیبت میں گرفتار ہو گیا تو رونے سے، چلانے سے، کپڑا پھاڑنے سے اس کی مصیبت دور ہو جائے گی کیا؟ نہیں، تو مصیبت دور بھی نہیں ہوتی ہے، رو گا کر کے اپنے آپ کو ہلکان بھی کرتا ہے اور گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رو گا کر کے اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا اس کو نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر رضا رہے، راضی رہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرے، تو اس سے اس کو ثواب حاصل ہوگا، اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طریقہ بتایا ہے مصیبت سے نبرد آزما ہونے کے وقت، مصیبت سے ہم کو کس طرح سے مصیبت کو جھیلنا ہے یا پریشانی کو برداشت کرنا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہا تقدیر نازل ہونے سے پہلے، یعنی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اور مصیبت کے نازل ہو جانے کے بعد، ان دونوں معاملے میں نبوی طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، تم اس چیز کے اوپر اپنا دماغ لگاؤ یا اس چیز کو کرنے کی چاہت اور کوشش کرو جو تم کو فائدہ پہنچائے، واستعن باللہ، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور کبھی بھی عاجزی کا اظہار مت کرو، کبھی بھی عاجزی کا اظہار مت کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ، یہ مت کہو لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، یہ کبھی بھی مت کہو۔ عام طور پہ ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں، اتنا دیر تک ہم اسی ہاسپٹل میں رکھے رہے، اگر ہم اس کو مریض کو اٹھا کر کے کیونجھر لے جاتے یا وہاں سے اٹھا کر کے بھوبنیشور لے جاتے تو بچ جاتا، غلطی ہوگی ہم سے، اتنا دیر ایسا نہیں کہے، لو اگر ایسا کر دیتے تو یہ ہو جاتا، اگر وہاں چلے جاتے تو یہ ہو جاتا، نہیں، اسباب اختیار کر لیا آپ نے،
اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کے اوپر آپ رضامندی ہو جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم اس کام کو کرنے کی کوشش کرو جو تم کو فائدہ مند ہو، یعنی اسباب کو اختیار کرو. کوئی آدمی بیمار پڑا تو اس کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرے. ولا تعجز، عاجز ہو کر کے ایک جگہ بیٹھا نہ رہے. ایسا نہیں کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے علاج نہیں کروا رہے، نکل کے جائے، ہاسپٹل جائے، جہاں علاج ہوتا ہے وہاں جائے، جو جائز اور شرعی طریقہ ہے علاج کرنے کا وہاں جائے، پہنچے اور علاج کرے. اس کے بعد ولا تکل علیہا، اس علاج کے اوپر بھروسہ مت کرو، بلکہ کیا کرو، استعین باللہ، علاج کرواؤ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد کرو. یہ مت سوچو کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے ہم کو صحیح کر دیا، اس کے پاس نہیں جاتے، اس کے پاس جاتے تو یہی ہم کو مار دیا. یہ مت سوچو، بلکہ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیا، اللہ رب العالمین سے مدد کر لیا. یہ کب ہے جی؟ یہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہے. مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اسباب اختیار کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کورونا کا ویکسین بھی اسی حکم کے اندر داخل ہوگا. اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یا جو ماہرین ہیں، جو طب جاننے والے ہیں، جو ڈاکٹری پیشے سے وابستہ ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم بھی تو 80% یا 75% حفاظت اس ویکسین کے ذریعے سے ہو جائے گی، جو دونوں ڈوز لے لے گا اس کی حفاظت ہوگی، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ ڈوز لے لے تاکہ مصیبت اور پریشانی سے وہ بچ سکے. یہ اسباب ہے، لیکن اسی ڈوز کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ سے مدد طلب کر کے اللہ رب العالمین جو ظاہری اسباب تھے بیماری سے بچنے کے، ان اسباب کو میں نے اختیار کر لیا. شفا تو ہی دینے والا ہے رب العالمین، تو اس دوا کے اندر جو ہم نے استعمال کیا ہے اس کے اندر شفا دے دے. اگر اللہ چاہے گا تو شفا دے دے گا، اور کوئی ضروری نہیں ہے. وہ دونوں لینے کے باوجود بھی اگر قضا اور قدر کے اندر، اللہ کی تقدیر کونی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدمی مرے گا، تو آپ 2 ڈوز کیا 1000 ڈوز بھی اس کا لے لیجئے گا تو مر جائیے، اگر تقدیر میں وہ بات لکھی ہوئی ہے تو. سمجھ ہماری بات یا نہیں آ رہی جی؟ جی جزاک اللہ. مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اس حدیث کے اندر. مسلم کی اس روایت کو دیکھیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرص علی ما ینفعک، اس چیز کو کرو، انجام دو اس کام کو، حریص بنو اس کام کے کرنے کے، جو کام تم کو فائدہ پہنچائے وہ کام کرو فائدہ پہنچانے کا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ ماسک لگانا ہے، بیماری سے اس سے بچے گا، تو آدمی کو چاہیے کہ ماسک لگائے. اگر کہتے ہیں کہ دور ہو، بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں نہ جاؤ، ہے نا، ماہرین اس کے کہتے ہیں تو آدمی بھیڑ بھاڑ سے بچے. یہ سب اسباب ہیں بیماری سے بچنے کے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہیں، توکل کے منافی نہیں ہے ان اسباب کو اختیار کرنا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پہ کہ جو آدمی 7 اجوا کھجور کھائے گا اس دن اس کو جادو اور اس دن اس کو زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. تو کیا کوئی آدمی کیا کرے کہ 7 اجوا کا کھجور آج صبح میں کھا لے اور 1 گلاس زہر بھی پی لے اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اثر نہیں ہوگا. بولیے بھائی. نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں پینا ہے زہر. اور اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم کو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کون جانتا ہے؟ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم کو زہر پینے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ہم کو نہیں پینا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بات جواب ہے ہر اس کا جو یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، صبح میں پڑھ لیجئے اور کورونا کے مریض کو گلے سے لگا لیجئے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا. یہ لوگ جاہل ہیں، شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، دین کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایسے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری اسباب اختیار کرو، اور اختیار کرنے کے بعد اس سبب کے اوپر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر کرو.
واستعن باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، یہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد اس کے اوپر بھروسہ مت کرو، اسی کے اوپر اس کو اختیار تو کرو لیکن اس کے اوپر بھروسہ مت کرو۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مصیبت نازل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کل سے ہم اس مبحث میں داخل ہوں گے۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیپٹر تھا بھاری اس سے ہم لوگ نکل گئے۔ اب وہ کتنا سمجھے نہیں سمجھے یہ الگ بات ہے۔ اب درس یہاں سے چلنے دیجئے، آخری میں جب درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز تو ہم پھر سے ایک مرتبہ قضا اور قدر کو ایک محاضرے کے اندر، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو یا جتنے دیر کا ہو، بیٹھ کر کے آسان لفظ میں اس کو آپ کے سامنے اور مزید وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو۔ اور جن کو سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ، پھر مزید اس کے طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سوال ہے جی؟ میرا ایک سوال ہے، جی ارادہ کونیہ میں مطلب بندے کو اختیار نہیں ہوتا ہے، تو جو کفر کرتے ہیں وہ ارادہ کونیہ ہے یا پھر مطلب کیا ہے؟ اس میں تو بندے کو اختیار ہوتا ہے نا۔ کفر کو اختیار، کفر کا اختیار نہیں ہوتا ہر چیز میں، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ ارادہ کونیہ ہے کفر کرنا، لیکن شریعہ سے بھی تو اس کا تعلق ہے، خالص کونیہ نہیں ہے، یہ اس کا تعلق شریعہ سے بھی تو ہے جی، کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ نہیں ہے؟ سوال کرنے والے جواب دیں، اس کا تعلق ہے کہ نہیں شریعہ سے؟ جی ہے، اللہ نے اسلام کا حکم دیا تھا، اس کو کفر کا نہیں دیا تھا۔ لیکن اگر آپ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا حکم دیا تھا اور یہ اسلام اختیار نہ کر کے کفر کا اختیار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف جا رہا ہے، اور اللہ کے ارادے کے خلاف جا رہا ہے تو یہ حدیث پھر غلط ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کسی کا ارادہ اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے ارادے سے کے خلاف نہیں جا رہا۔ اللہ رب العالمین اپنے کونی ارادے کے ذریعے سے اس سے یہی ارادہ کیا تھا کہ وہ کفر کرے گا، جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی۔ اور دیکھیے، تقدیر، قضا اور قدر میں جتنی ضروری چیزیں تھی اتنا ہم لوگ جان گئے۔ اب اس میں ایک ریڈ لائن ہے، سرخ لکیر ہے، اس کو پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اس میں ایمان رکھنے کے لیے، اس کے 4 مراتب کے لیے ضروری تھا، اتنی چیزیں ہم لوگ جان گئے۔ اور اب کچھ چیزیں جو باقی ہیں اس کو بھی ہم لوگ جان جائیں گے، تو پھر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ